الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى أما بعد. بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کے اس مبارک موقع پر جو عنوان خطبے کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ ایک طرف ہم سب کی زندگی سے متعلق ہے، آج کے حالات سے متعلق ہے اور اسلام کے مستقبل سے متعلق ہے۔ وہ عنوان 21ویں صدی میں اسلام کیوں ضروری ہے۔ اسلام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائے ہوئے اللہ کے دین پر 1450 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی اسلام کیوں ضروری ہے؟ آج مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ اس دین کو ہی پکڑے رکھا جائے؟ اس کی کیا حاجت ہے کہ اس نظام کو جو 1450 سال پہلے لایا گیا تھا آج کی نئی دنیا میں بھی اختیار کیا جائے؟ کیوں اس میں تبدیلی نہ ہو؟ دنیا کا ہر سسٹم بدلتا ہے، آئیڈیالوجیز چینج ہوتی ہیں، سسٹم آف لائف بدلتا رہتا ہے۔ انسان جیسے جیسے ترقی کرتا ہے، نئی نئی چیزوں کا انکشاف کرتا ہے، حقائق سے پردے اٹھاتا ہے، نئے دور کو دیکھتا چلا جاتا ہے، جو چیزیں نامعلوم تھی معلوم ہو جاتی ہیں، جن چیزوں سے انسان ناآشنا ہوتا ہے ان سے واقف ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کا تصور بھی بدلتا ہے، اس کا نظریہ بھی بدلتا ہے، اس کی سوچ بھی تبدیل ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں زندگی کا طریقہ بھی بدل جایا کرتا ہے۔ تو اسلام جو اپنی ایک آئیڈیالوجی رکھتا ہے، اپنا ایک تصور رکھتا ہے اور پریکٹیکل زندگی کے لیے ایک شریعت دیتا ہے، اس میں تبدیلی کیوں کر نہ ہو؟ اس میں چینجز کیوں نہ آئیں؟ اس فرسودہ نظام کو کیوں پکڑے رکھا جائے؟ اسی نظام کو دانتوں تلے کیوں دبایا جائے؟ اسی تصور حیات کو کیوں تھوپا جائے؟ اسی شریعت پر کیوں کر کاربند رہا جائے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کی جدید دنیا پوچھ رہی ہے۔ مسلمانوں سے بھی سوال ہو رہا ہے اور اسی طرح فلاسفرز کے درمیان بھی سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اسلام پر پچھلی 2 صدی میں جو اعتراضات کیے گئے ہیں، جو اسلام کے اوپر ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں، جو ڈاؤٹس کریٹ کیے گئے ہیں، اسلام کے حوالے سے جو مس انڈرسٹینڈنگس یا مس کنسپشنز پھیلائے گئے ہیں، ان میں ایک بہت بنیادی بات یہ ہے کہ ہر نظام اپنے وقت کے لیے مفید ہو سکتا ہے، ہر سسٹم اپنے دور کے لیے کارآمد بن سکتا ہے، لیکن ہر دور کے لیے اسی کو زبردستی چلایا جائے یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ دنیا نے علم کے اندر، تحقیق کے اندر، سائنس کے اندر اور تہذیب کے اندر، تمدن کے اندر بڑی ترقی کی ہے۔ وہ سارے حقائق جو آج سے 500 سال پہلے یقینی مانے جاتے تھے، پچھلی 2-3 صدی میں ڈھیر ہو گئے ہیں۔ نئے تصورات نے اس کی جگہ لی ہے، نئے حقائق کھڑے ہیں جو پچھلے دور کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو کیوں اسلام کے بارے میں یہی فارمولہ نہ اپنایا جائے؟ کیوں اس آئیڈیالوجی کے بارے میں یہ سوالات نہ کیے جائیں جو 1450 سال پہلے آئی تھی؟ یہ سوال سمجھ لینے کے بعد آج کی گفتگو میں اسی کے جواب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اسی کے اوپر گفتگو ہوگی، جس کا عنوان میں نے اسی لیے رکھا کہ آج کی صدی میں جو نئی دنیا، نیا ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں اسلام کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام ریلیونٹ کیوں ہے؟ اسلام آج کے دور کے لیے کس حیثیت سے چلنے والا مذہب ہے؟
سب سے پہلے ایک حقیقت کو کلیئر کریے، سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر ایک فیکٹ کو بٹھائیے، اسلام محض مذہب نہیں ہے۔ مذہب کہتے ہیں ایک زندگی گزارنے کے سمپل طریقے کو، اسلام محض نظریہ نہیں ہے۔ نظریہ کہتے ہیں ذہن میں رکھے ہوئے تصور کو، کانسیپٹ کو، خاکے کو۔ اسلام عقیدے اور شریعت کا جامع ہے۔ اسلام اپنی آئیڈیالوجی مستقل رکھتا ہے، اور اسلام اپنا نظام حیات مستقل بنا کر دیتا ہے۔ تصور حیات اور طریقہ حیات، زندگی کا تصور کیا ہے، زندگی کس کو کہتے ہیں، زندگی کے اندر کیا کیا کرنا ہے، یہ دونوں باتیں اسلام کے اندر موجود ہے۔ اسلام جہاں ایک زبردست، مضبوط، وسیع، ہماگیر، آفاقی زندگی کا تصور عطا کرتا ہے، وہیں زندگی گزارنے کے لیے شریعت کے تفصیلی احکامات بھی دیتا ہے۔ اتنے تفصیلی احکامات اور اتنا تفصیلی بیان اور اتنے دقیق مباحث، اتنے زبردست آداب زندگی، مینرز آف لائف، ایٹیکیٹس آف لائف، کہ دنیا ششدر رہ جاتی ہے یہ کون سا دین ہے جو بہت چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں بھی رہنمائی کر رہا ہے۔ اسی لیے جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تھا کسی آداب زندگی کے حوالے سے اعتراض کرتے ہوئے کہ تمہارا نبی یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، تو انہوں نے بتایا تھا میرا نبی تو یہ بھی بتاتا ہے تمہیں قضاء حاجت کیسے کرنا ہے، تمہیں استنجا خانے میں کیسے جانا ہے، اس کے آداب بھی ہم کو سکھائے گئے۔ یہ دین کی جامعیت کی دلیل ہے، دین کی ہماگیریت کی نشانی ہے، دین کی آفاقیت کی علامت ہے کہ یہ دین چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ تو ایک طرف شریعت ہے جس میں تفصیلی احکامات ہیں، درجے ہیں، لیولز ہیں۔ ایک درجہ ہے جو واجبات کا ہے، جو تاکیدی حکم کا ہے، اوبلیگیشنز کا ہے۔ اس کے بعد ایک درجہ ہے جو مستحبات کا ہے، جو مندوبات کا ہے، جو ریکمنڈیشنز کا ہے۔ اس کے بعد ایک درجہ ہے جو جائز کا ہے، الاؤڈ ایریا ہے، جس کے اندر انسان اگر کرتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک درجہ ہے جہاں پر انسان کو روک تھام کی جاتی ہے، جہاں منع کیا جاتا ہے یہ ایسے مت کرو، یہ تمہیں غلط طرف لے کر جائے گا، مکروہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے جس میں انسان کو سختی کے ساتھ روکا جاتا ہے کہ تم ایسا مت کرو ورنہ تم گناہ میں پڑ جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے جو قطعی حرام کا ہوتا ہے کہ اس کو کر لینے کے بعد انسان اپنے اوپر اللہ کی سزا کو مسلط کرتا ہے۔ یہ درجے شریعت کے اندر ہیں جس میں واجبات اور فرائض بھی ہیں، مستحبات اور مندوبات بھی ہیں، مباحات بھی ہیں، اور مکروہات کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تحریمی مکروہ بھی آ جاتا ہے، پھر حرام کردہ چیزیں اللہ کی طرف سے بیان کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام تر تفصیلات ایک جامعیت کے ساتھ اور ایک بیلنس کے ساتھ اسلام کا وہ امتیاز ہے کہ دنیا کا کوئی دین اس تفصیل کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے اور اصول کو پیش نہیں کر سکتا ہے۔ تو تصور حیات اور طریقہ حیات، زندگی کا تصور، جو بیسک کوئسچنز ہیں ہر ایک انسان کے سامنے، انسان کون ہے، زندگی کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے۔ یہ زندگی جو ہمارے سامنے رنگ رنگ نظر آ رہی ہے، یہ جو اچھل کود ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ جو گونا گوں ہمارے سامنے دنیا کے مناظر ہیں، یہ جو نرنگیاں ہیں، یہ جو صبح و شام کی گردش ہے، یہ لیل و نہار اور دن اور رات کا ہمارے سامنے نظارہ ہے، یہ سفیدی اور سیاہی کی جو دوڑ ہے، یہ جو گردش ایام ہے، اور یہ ہمارے سامنے اللہ کی مخلوقات الگ الگ شکلوں میں موجود ہیں، یہ کہکشائیں، یہ فضائیں، یہ سمندر، یہ درندے، یہ پرندے، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حیوانات، یہ پہاڑ، یہ نیگوں آسمان، یہ سارے کے سارے مناظر ہمارے سامنے کیا حقیقت پیش کر رہے ہیں، ان کا وجود کس سے جڑا ہوا ہے، ان کی حیات کیا ہے، اور پھر ہماری زندگی، ہمارا وجود، ہمارا سسٹم، ہماری بایولوجیکل جو سسٹم ہے اس کی حقیقت، ہماری زندگی، ہماری سوچ، ہمارا عقل، ہماری عقل، ہمارا دماغ، ہمارے پورے جسم کے سیلز، یہ کہاں سے بنے، کیسے بنے، کیوں چل رہے ہیں، کس طور پر فنکشن کر رہے ہیں،
اور پھر اس کو موت کیوں آتی ہے، موت کیا ہوتی ہے، روح کیا ہوتی ہے، یہ وہ امپورٹنٹ بیسک کویسچنس ہیں جس سے کسی بھی انسان کو مفر نہیں ہے، کوئی بھی انسان پیچھے ہٹ نہیں سکتا ان کے جوابات دیے بغیر۔ تو یہ سوالات ہمارے سامنے یہ ذہنیت پیدا کر رہے ہیں کہ تمہیں غور کرنا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، تمہیں غور کرنا ہے کائنات کے اوپر، تمہیں غور کرنا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر۔ اسی طریقے پر اللہ نے دین کے عقیدے کو پیش کیا ہے۔ قرآن پاک میں جتنا بیان اللہ کے تعارف کا ہے اور آخرت پر ایمان دلانے کا ہے، وہ اسی طریقے پر پیش کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی مخلوقات پر غور کرو، زندگی پر غور کرو، اللہ رب العزت نے جو کچھ دنیا میں رکھا ہوا اس پر ریسرچ کرو، اپنی ذات کے اندر ڈوب کر دیکھو۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اپنی ذات کے اندر ڈوب جاؤ۔ کیا عقل نہیں آتی ہے؟ کیا سوچ پیدا نہیں ہوتی ہے؟ کیا تمہارے اندر سمجھ کی صلاحیت نہیں آتی ہے؟ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک آسمانوں کی تخلیق، زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کی گردش میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مغز رکھتے ہیں، برین ہے ان کے پاس، ایکٹیو برین۔ وہ غور کرے گا، سوچے گا یہ سب کیسے رن کر رہا ہے، کیسے موو کر رہا ہے، کس سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ وہ چیز اس کو لیڈ کرے گی اس پوائنٹ کی طرف کہ اس کو چلانے والا، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو سنبھالنے والا، اس نظام کو باقی رکھنے والا کوئی ہے، وہ اللہ تک اس کو پہنچائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو تصور دیا گیا ہے اور اس تصور کے لیے جو مضبوط اللہ رب العزت کی طرف سے ایویڈنسز دیے گئے، جو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے لیے اگر قرآن پاک کے پہلے پیج سے لے کر آخری پیج تک پڑھ لیا جائے تو ہمارے سامنے آفاق کھلتا چلا جاتا ہے، ہمارے سامنے حقائق کا سمندر آتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو دلائل پیش کیے گئے ہیں اس دین کی حقانیت کے اور آئیڈیالوجیکلی اس دین کے سب سے زیادہ ریلیونٹ ہونے کے، اس کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکی ہے۔ آج تک قرآن کا جواب نہیں دیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن جیسی عربی کی بک نہیں بنائی گئی ہے۔ قرآن جیسا پیغام، قرآن جیسا میسیج، قرآن جیسی دعوت، قرآن جیسا مضمون دنیا کی کوئی کتاب نہیں پیش کر سکی ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں کتنا کانٹرڈکشن ہوتا، لیکن قرآن پاک جو 23 سال میں نازل ہوا ہے اس کی ایک آیت دوسری آیت سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتی ہے۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ قرآن کا میراکل نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن پاک اس سانچے میں ڈھلی ہوئی اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کا ہر مضمون دوسرے کی تائید کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا معجزہ ہے۔ قرآن پاک کے چیلنج کو دنیا نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا، نہ اس جیسا مضمون، اس جیسی آئیڈیالوجی، اس جیسا پیغام، اس جیسی دعوت، اس جیسا سسٹم، اس جیسا کانسیپٹ دنیا دے نہیں سکی ہے۔ اور ایویڈنسز، دلائل، حقائق کا بیان جس پیرائے میں اللہ نے کیا ہے، اس سلسلے میں صرف ایک واقعہ کافی ہوگا اس کے اثر انگیزی کو سمجھنے کے لیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں سورۃ النجم کی آیات نازل ہوئی اور اللہ کے رسول نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى لوگوں کے سامنے پڑھنا شروع کیا ہے تو عقلوں پر ایک چادر تن گئی تھی، لوگوں پر ایک نشہ سوار ہو گیا تھا، لوگ مبہوت شجدر اس کلام کی تاثیر سے متاثر ہو رہے تھے، دیکھ رہے تھے حضور کو، یہاں تک کہ جب سورت مکمل ہوئی حضور نے سجدہ تلاوت فرمایا تو مکے کے لوگ بھی سجدے میں گر گئے، مشرکین گر گئے اس مبہوتی کے عالم میں، اس شجدر ہونے کی حالت میں جس کو انہوں نے قرآن پاک کے اثر سے قبول کیا تھا۔ یہاں تک کہ حبشہ میں یہ خبر پہنچ گئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے، تو حبشہ جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے وہ واپس آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور کی بیٹی حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت فرما کر گئے تھے اور یہ خبر حبشہ میں ایتھوپیا میں پھیلی کہ مکے والے مسلمان ہو گئے، تو وہ لوگ واپس آئے سمجھ کر کے مسلمان ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس سورت کے مکمل ہونے پر سجدہ کیا تھا۔ لیکن وہ لوگ
ہٹ دھرم تھے، ضدی تھے، اس لیے قبول نہیں کر رہے تھے، حالانکہ حقیقت ان کے سامنے کھلی ہوئی تھی۔ قرآن کی تاثیر پر اگر بیان کیا جائے، قرآن پاک کے مضمون کی، قرآن پاک کی بلاغت کی، قرآن پاک کے اعجاز کی اگر گفتگو کی جائے تو شاید اس کے لیے وقت کافی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میں صرف اس حقیقت کو اس بات کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اسلام دین کے اندر جو تصور دیا ہے، تصور زندگی، تصور دین، تصور عقیدہ، تصور موت، تصور آخرت، معرفت خداوندی، یہ مضامین اللہ رب العزت نے جو ایک آئیڈیالوجی کے طور پر، ایک تصور کے طور پر عطا فرمائے ہیں، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی فلسفی نہیں کر سکی ہے۔ ایک حقیقت ہے۔ اس چیلنج کو اللہ رب العزت نے جو پیش کیا ہے، کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکا ہے، کوئی اس چیلنج کو کاؤنٹر نہیں کر سکا ہے، کوئی اس چیلنج کے مقابلے میں کوئی ایسی آئیڈیالوجی نہیں پیش کر سکا ہے جو اس پورے یونیورس کے سسٹم کو ایک سائیکل میں چلا کر دکھا دے، اور اس کا ایک خالق ہو، ایک چلانے والا ہو، ایک نظام بنانے والا ہو، ایک مدبر ہو، ایک خالق ہو، ایک رب ہو، ایک پالنہار ہو۔ اس تصور کو اتنے خوبصورت پیرائے میں، اتنی زبردست فلسفی کے ساتھ، تصور کے ساتھ کسی نے آج تک پیش نہیں کیا ہے جس تصور کے ساتھ قرآن پاک نے پیش کیا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی تصور کی۔ اب طریقہ زندگی پر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ شریعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت عطا فرمائی ہے، ظاہر ہے اس کی ریلیونسی کے اوپر، اس کی افادیت کے اوپر، اس کی تاثیر کے اوپر، اس کے ساری دنیا کے انسانوں کے مسائل کے حل کرنے کی ایبیلٹی کے اوپر، اس کے اندر کیپیسٹی جو ہے اس کے اوپر، اس کے اندر جو ہماگیریت اور کمپریہنسو شریعت جو دی گئی ہے اس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے گی تو ظاہر ہے اس کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے، اور زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر شریعت کی جو گائیڈ لائنس ہیں، جو آرڈرز ہیں، جو کمانڈمنٹس ہیں، اس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے گی تو ہمارے سامنے صحیح تصور آ سکے گا کہ شریعت کہتی کیا ہے، اور کمپٹیٹیو اگر اس کا آپ دوسرے ریلیجن سے، دوسرے سسٹم سے، دوسرے ازم سے مقابلہ کریں گے اور دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ حقیقت کھلے گی کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے اس سے بہتر نظام دنیا نہیں پیش کر سکی ہے۔ مسلمانوں کی حالت پر مت جائیے گا، کمزوری یہیں پر پیدا ہو جاتی ہے اسلام کے بارے میں گفتگو کرنے میں، جب اسلام کو تولا جاتا ہے مسلمانوں سے۔ مسلمانوں کا اسلام سے بہت دور کا واسطہ ہو گیا ہے، مسلمان اسلام کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ بتائیے مجھے کون سی جگہ پہ آپ ایک اسلام کے سوشل سسٹم اور اسلام کے اسٹیٹ لیول کے سسٹم کو پیش کر سکتے ہیں جو مکمل اسلام کی ترجمانی کرتا ہو، جس کو آپ بطور مثال دنیا کے سامنے رکھ سکیں کہ اسلام دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، لیکن تاریخ میں محفوظ ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ بڑھتا گیا ہے اور اس کے نتائج دنیا نے دیکھے ہیں اور ان کے حقائق تاریخ کے اندر ثبت ہیں۔ جس طرح قرآن پاک اپنی تمام تر حفاظت کے ساتھ ہسٹوریکلی ہمارے تک پہنچا ہے، اسی طرح اللہ کی شریعت بھی مکمل تحفظ کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح اسلام کا جو پریکٹیکل سسٹم ہے، جس کو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے بیسیکلی سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، اس دور کو بھی سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو دلائل موجود ہیں، جو ایویڈنسز موجود ہیں، اس کے علاوہ جو لٹریچر موجود ہے، وہ مجموعی حیثیت سے یقینی ہے۔ اس کے کسی ایک انسیڈنٹ کے بارے میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، وہ یقینی یا غیر یقینی صورتحال کے درمیان رہ سکتا ہے، لیکن مجموعی حیثیت سے سیرت کا نقشہ اور خلفائے راشدین کا عہد اور دور ہمارے لیے قیامت تک ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے، مثال ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم آگے کی زندگی کو تول سکتے ہیں اور اس کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ لہٰذا شریعت کا جو فیملی سسٹم ہے، شریعت کا جو اکنامیکل سسٹم ہے،
شریعت کا جو اسی کے ساتھ ساتھ سوشل سسٹم ہے، سماجی زندگی کا طریقہ ہے، شریعت کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، ان تمام میدانوں کے اندر، اور پھر آگے چل کر پولیٹیکل سسٹم، اسٹیٹ لیول پر اسلام کے جو شریعت کے احکامات ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر آپ بالکل غیر جانبدار ہو کر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے پرنسپلز کو سمجھیں گے، اور اسلام نے جس بنیاد کے اوپر اس سسٹم کو کھڑا کیا ہوا ہے اس کو گہرائی سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے، اس کے بعد آپ دنیا کے تمام سسٹم کو ایک طرف رکھ دیجئے۔ میں اللہ کے سامنے حقیقت بیان کرتے ہوئے گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ حقیقت کھلے گی۔ جس نے بھی اس پر مطالعہ کیا، ریسرچ کیا ہے، غور کیا ہے اور گہرائی سے اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اس کے سامنے یہ نتیجہ کھل کر رہا ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کے کسی سسٹم سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پریکٹیکلی پروون سسٹم، پریکٹیکلی پروون سسٹم۔ آپ اکنامکلی دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے سسٹم کے ذریعے سے، صدقات کے سسٹم کے ذریعے سے اور بیت المال کے صحیح ڈسٹریبیوشن کے ذریعے سے جو اکنامکل گروتھ مدینہ منورہ میں لائی تھی، اور جس کا پیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے، اس سے بہتر اکنامکل سسٹم اور کمیونٹی کو، بلکہ پورے اسٹیٹ کو گروتھ دلانے والا سسٹم کوئی بھی پریکٹیکلی پروو نہیں کر سکا ہے۔ اس سے بہتر، اس سے اچھے طریقے پر جو قوم پوری کی پوری الٹرل تھی، پوری کی پوری تعلیم سے دور تھی، اس کو دنیا کا امام علم کا بنانا چند سالوں میں، چند ڈیکیڈز میں، ان فیو ڈیکیڈز، یہ اسلام کی شریعت کا پریکٹیکلی اس سسٹم کو لانے کا ایک پروون ہمارے سامنے ایک مثال نہیں تو اور کیا ہے۔ اسلام نے کس طرح سے اس کو پیش کیا، کس طرح ناخواندہ لوگوں کو خواندگی کا ایسا امام بنا دیا کہ وہ دنیا کے سامنے جا کر علم کا درس دے رہے ہیں، دنیا کے تمام فلسفیز کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس کے سامنے اسلام کی حقانیت کو، اسلام کے تمام احکامات اور شریعت کو بیان کر رہے ہیں۔ کوفہ ہو، مصر ہو، شام ہو، دمشق ہو، یہ سب اسلام کے سینٹرز بن گئے، اسلامی علم کے سینٹر، یونیورسٹیز بن گئی، جہاں پر دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، دین سیکھتے تھے، اور وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا تھا، قرآن پاک کا مطلب سمجھایا جاتا تھا۔ وہاں قرآن پاک کے ذریعے سے لائے ہوئے تعلیمی انقلاب کے نتیجے میں تمام علوم کا اسلامائزیشن کیا جاتا تھا، تمام علوم کو اسلام کے دائرے میں لا کر رکھا جاتا تھا۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ کیا مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت کی اس پہلی وحی کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جانے کے بعد جن قیدیوں کو پکڑا گیا، ان سے جو پیکٹ اور معاہدہ کیا ان کی آزادی کا، وہ اپنے مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کی بنیاد پر جو کیا، وہ قرآن پاک کی اس پہلی وحی کی روشنی کا نتیجہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو تعلیمی انقلاب، جو ایجوکیشنل ریولوشنری سسٹم اللہ نے پہلی وحی کے ذریعے سے متعارف کیا تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ حضور نے کمپلسری ایجوکیشن کو پیش کیا، اور جو کمپلسری ایجوکیشن تھی وہ مدینہ منورہ میں لائی گئی، اور بعد کے دور میں کوئی بچہ علم سے دور نہ رہے، اس کو طے کیا گیا اور اسی کے مطابق چلایا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیے، جسٹس کا سسٹم، اس کی تو بات ہی کرنا ایک چراغ کو، یوں کہیے سورج کو چراغ دکھانے کی طرح ہے۔ اگر کسی نے تاریخ پڑھی ہے، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے اور خلفائے راشدین کو اور اسلامی تاریخ کو دیکھا ہے، تو اس کے سامنے یہ حقیقت تو اتنی بڑی کھلی حقیقت کے طور پر آئے گی اور دن میں چڑھے ہوئے سورج کی طرح نظر آئے گی کہ نظام عدل، نظام انصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تاکید کے ساتھ عملی شکل میں پیش کیا ہے، اس کی مثال دنیا میں کسی دور کے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی عدل و انصاف کا جو معیار تھا، جو پیمانہ تھا، جو اصول تھے، جو نظام تھا،
وہ غیر معمولی تھا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین. ایمان والو تم انصاف کے اوپر صحیح مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، چاہے تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے، چاہے تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی پڑے، چاہے تمہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے، انصاف کا دامن نہ چھوڑنا. اس پر عمل کر کے صحابہ نے دکھایا ہے، اس پر عمل کر کے اس دور میں 20-50 مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کس طرح نظام عدل کو جاری کیا گیا. کیونکہ ایک حقیقت یاد رکھنے کی ہے، نظام عدل نظام امن کا ضامن ہے. دنیا میں کبھی بھی امن نہیں آیا اگر وہاں پر عدل نہیں ہوا. جہاں پر عدل ہوتا ہے وہاں پر امن ہوتا ہے. آج آپ اپنے ملک کی صورتحال کو دیکھیے اور پوری دنیا کو دیکھیے کہ جب جب عدل کا دامن چھوڑا گیا ظلم بڑھتا چلا گیا. ظلم بڑھا تو بدامنی پھیلتی چلی گئی. پیس دنیا میں لانا ہے تو جسٹس کو لانا ہی پڑے گا. اسلام جسٹس کا سب سے بڑا داعی ہے اور اسلام انصاف کے اوپر ہر دم کھڑے رہنے کی دعوت دیتا ہے. لہٰذا اسلام کے نظام عدل کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. اس سسٹم کا، اس کی گلوری، اس کے گلوری کا، اس کی عظمت کا، اس کی خوشنمائی کا اور اس کی عظمت کا، گریٹنس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ آگے بڑھیے، جو تجارت ہوتی ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، لین دین ہوتے ہیں، اس کے اندر اسلام نے جو گائیڈنس دی ہے، جو پرنسپلز دیے ہیں، اس کو آپ دیکھیں گے تو دنیا کا جو اکنامیکل سسٹم چل رہا ہے اس کو بہتر فائنینشیل جو معاملات ہوتے ہیں، جو ڈیلنگز ہوتی ہیں، اس کو صحیح اصولوں کے ساتھ رکھنے کے لیے اسلام کے سسٹم کو لانا پڑے گا. اسلام نے سود کو منع کیا. آج کی دنیا میں بہت جگہوں پر اس کو ایسا سمجھا جاتا ہے گویا کہ انسان کی جو ضرورت ہے آج کے دور کی، اس سے روکا جا رہا ہے. انسان تو بغیر سود کے چل نہیں سکتا. آج کا دور پورے طور پر انٹرسٹ کے اوپر بیس ہے، ہر جگہ پر انٹرسٹ ہے موجود. تو اسلام اس سے نکل کر اپنا ایک الگ دھرا بنانے کی دعوت دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اس دھارے کے اندر نہیں آ پاتا، انسان اس اسٹریم کے اندر نہیں آ پاتا مسلمان جس میں دنیا بھاگ رہی ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے، سائیڈ ہو جاتا ہے. لہٰذا آج کے دور میں اگر تمہیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور دنیا کے اندر ترقی معاشی طور پر کرنا ہے، انڈیویجول لیول پر یا اسٹیٹ لیول پر، تو اس کے لیے اسی اسٹریم کے اندر آنا پڑے گا، مین اسٹریم میں داخل ہونا پڑے گا جو انٹرسٹ بیسڈ ہے. لیکن کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ ایک سچائی نہیں ہے؟ کیا یہ ایک تلخ ہمارے سامنے منظرنامہ نہیں ہے کہ دنیا نے جو پھل کاٹے ہیں اس انٹرسٹ بیس سسٹم کے لیے، جو 150-200 سال کی دین ہے، آج پوری دنیا معاشی طور پر جس بدحالی کا شکار ہے، جس زبوحالی کا شکار ہے، جس طرح سے کیپٹلسٹ لوگوں نے دنیا پر تسلط جما کر کمزور طبقوں کو نوچا ہے، چھینا ہے اور ان کا خون چوسا ہے، اس کا یہ ظاہری نتیجہ دنیا کے ہر ملک میں ہر جگہ نظر آتا ہے کہ امبیلنس ہے، ڈس بیلنس ہے. یہ ڈس بیلنس لازمی نتیجہ ہے، یہ ریئل ایفیکٹ ہے جس سے کوئی سروکار نہیں، جس سے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. اللہ نے اسی حقیقت کو اس خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے کہ اس سے زیادہ بہترین ترجمانی کوئی کر ہی نہیں سکتا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. جو لوگ سود کھا رہے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے مگر اس کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. جیسے ایک خبط الحواس، عقل پر کنٹرول نہیں، پاگل دیوانہ آدمی، اس کو معلوم نہیں کہ وہ دائیں جا رہا ہے، بائیں جا رہا ہے، سیدھا چل رہا ہے، الٹا ہو رہا ہے، کس کروٹ جا رہا ہے، وہ ایک عجیب عالم کے اندر جی رہا ہوتا ہے. ویسے ہی معاشی حیثیت سے ایک سود خور کی حالت ہوتی ہے.
ایک سود خور انفرادی ہو یا سود خور سسٹم ہو، وہ سسٹم ویسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پورے کے پورے نظام میں رہنے والے لوگوں کے اوپر ایک بدحالی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ منظرنامہ قرآن پاک کی اس بہترین ترجمانی کے ذریعے آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت دنیا باہر سے نظر آتی ہے، مغرب کے ملکوں کا اکنامیکل سسٹم بڑا اپیلنگ نظر آتا ہے، وہاں کا بزنس، وہاں کا مارکیٹ، وہاں کا ٹریڈ ہمارے سامنے بڑا اٹریکٹیو دکھتا ہے، لیکن اگر آپ اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے، اس کے اندر کے حقائق کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کتنوں کا خون کر کے یہاں تک پہنچا ہے، کتنوں کا خون چوسا ہوا ہے، کتنوں کے پیشانی کے پسینوں کو اس نے اس کا خون بنا کر نگل لیا ہے۔ یہ حقیقت آپ کے سامنے آئی۔ اسلام اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام کا سسٹم یہ ہے كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، اللہ نے مال کے ڈسٹریبیوشن اور سرکولیشن کا جو سسٹم بنایا ہے وہ اسی لیے ہے کہ مال چند مالداروں کے ہاتھ میں مٹھی میں بند ہو کر نہ رہ جائے، سمٹ کر نہ رہ جائے۔ جو پوری اکنامی ہے وہ گروتھ کب کرتی ہے؟ جب اس کا سرکولیشن زیادہ ہوتا ہے، اور سرکولیشن نیچے تک جاتا ہے۔ جب سرکولیشن بلینرز کے درمیان ہوتا رہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے غریب آدمی مزید غریب ہوتا چلا جاتا ہے، امیر آدمی مزید امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ سرکولیشن نیچے کی طرف آتا ہے، جب وہ سرکولیشن بالکل گراؤنڈ لیول سے چلتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں پورے اسٹیٹ میں اکنامیکل گروتھ ہوتی ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، جو بھی اس پر ریسرچ کرے گا اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو اسلام اس سسٹم کا داعی ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک پورا ایک سرکولیشن بناتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، جزیہ ہو، خراج ہو، اور بھی اس کا ایک پورا نظام ہے اسلام میں، جس کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ تمام حقائق کو پیش کیا جا سکتا ہے مثالوں کے ذریعے سے جو ہمارے سامنے پوری تاریخ کے اندر آئے ہیں۔ دوسری طرف یہ نظام کھڑا ہوا ہے جو مالداروں کا سپورٹر تو ہے، جو بلینرز کا سپورٹر تو ہے، اور بڑے بڑے اپنے ساتھیوں کو مدد پہنچانے والا تو ہے، لیکن غریبوں کا ہمدرد نہیں ہے، غریبوں کا مأویٰ اور ملجا نہیں بن سکتا ہے۔ لہٰذا اسلام کے اس ہماگیر نظام کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور اللہ کی شریعت کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا، گہرائی سے قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا پڑے گا۔ حضور کی سیرت کے ذریعے سے ہمارے سامنے جو زندگی کا صحیح تصور اور عملی شکل میں شریعت کا جو نظام آتا ہے وہی اسلام کی اصل تصویر ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ آج کی 21ویں صدی میں بھی اسلام لاکھوں لوگ کو جو اپیل کر رہا ہے وہ اسی سسٹم کی وجہ سے کر رہا ہے، ورنہ ہمارے اندر تو وہ اپیلنگ پاور نہیں رہا۔ دنیا میں ہم اپیل کرنے والے تو نہیں بچے ہیں۔ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں، یورپ میں خاص طور پر جو اسلام پھیل رہا ہے اور جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے وہ ہم کو دیکھ کر نہیں پھیل رہا ہے، قرآن کو پڑھ کر پھیل رہا ہے، اسلام کو سمجھ کر پھیل رہا ہے، اور کسی نہ کسی حد تک اخیر دور میں اگر کوئی عملی نمونہ اسلام کی سچی وفاداری کا پیش کر سکتا ہے تو وہ فلسطین کی سرزمین پر مجاہدین کا نمونہ ہے۔ ان کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہونے والے ہزار لوگ آج ایک سال کے اندر یورپ کے اندر مسلمان ہوئے ہیں۔ فرانس کے اندر اور جرمنی کے اندر اور برٹین کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ایک سال کے اندر اسلام مذہب اسی وجہ سے بنا ہے کہ غزہ کے حالات نے ان کو اس طرف متوجہ کیا کہ کون سی چیز ہے سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی اپنی کامیابی کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ انسان اپنا سب کچھ کھو دے، اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنا گھر بار، اپنی زندگی کا ہر سکون، اس کے بعد بھی وہ الحمدللہ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا نعرہ لگاتا ہو۔ یہ غیر معمولی میسج ہے، یہ غیر معمولی اسلام کی آئیڈیالوجیکل ون ہے، کامیابی ہے کہ اس نے جس تصور کو بٹھایا اس تصور کے نتیجے میں ہی انسان کی زندگی پرسکون بن سکتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ دوسرا منظرنامہ وہ ہے کہ تمام لگژری لائف کے اندر بھی صرف ایک ڈر کہ کہیں خطرے سے ہم کو ایک گزن نہ پہنچ جائے، ملک چھوڑ کر بھاگ جایا جا رہا ہے۔ تو یہ دو جو منظرنامے ہیں یہ اسلام کی عملی
بہترین مثال اور اپیل آج کے دور میں پیش کر رہے ہیں، ورنہ عملی شکل میں ہم دنیا بھر میں عرب ملکوں میں اسلامی ملکوں میں بھی گھوم کر دیکھ لیں، ہماری طرف سے وہ نمونہ نہیں آ رہا ہے جو اسلام کی دعوت کا ایک اہم سبب بن سکتا ہو۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اسلام کو سمجھیں، صحیح طور پر سمجھیں، اور آج کے دور میں اسلام کو ثابت کریں۔ آج کے دور میں سارے سسٹم کولیپس کر چکے ہیں، سارے سسٹم فلاپ ہو گئے ہیں، سارے سسٹم دنیا کو چلانے میں فیل ہو گئے ہیں۔ دنیا منتظر ہے کہ اس نظام کو دوبارہ سے پیش کیا جائے کہ جس کو دیکھ کر یہ مانا جائے اور یقین کیا جائے کہ دنیا کی نجات اسی سے وابستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمیں اسلام کی سچی ترجمانی کرنے والا بنائے اور دنیا میں دوبارہ سے اسلام کی باد بہاری لے کر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔